معزز حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس لازوال ہستی و پاک ذات کی تمام تعریفیں کبریائی بڑائی مختص ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو ہمیں اشرف المخلوقات کر کے پیدا کیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہماری ہدایت و رہبری کے واسطے ان گنت نبی اور رسولوں کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا، ان میں خاص کر ہمارے تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو اب اللہ کے پیغام کو کما حقہ ادا کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے، ان پر ہزارہ درود کاملہ و شاملہ نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس اس کی کتاب میں 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، تعظیم والے مہینے ہیں، ادب و احترام والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح دین ہے، درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر آپ اپنے جانوں پر اور اپنی نفس پر ظلم نہ کیا کریں، زیادتی نہ کیا کریں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ 12 مہینے جو ہم گنتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا مہینہ ہے، اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے یہ 12 مہینہ ہے، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 کو اللہ نے بڑی تعظیم اور حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان 4 مہینوں کے اندر خاص کر کے، یہ خاص کرنے سے مراد یہ نہیں کہ دوسرے مہینوں میں گناہ ظلم زیادتی جائز ہے، نہیں، کہ ان مہینوں کے اندر ظلم کرنا، گناہ کرنا، زیادتی کرنا دوسرے مہینوں کے بنسبت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس لیے ان حرمت والے مہینے میں گناہ اور ظلم زیادتی کرنا دوسرے مہینوں کے بنسبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما کر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عزت والی حرمت والا جو مہینہ ہے، یہ یقیناً اس کی توقیر کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی ادب کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، تعظیم کے لیے، اس کے احترام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان کے اندر آپ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، زیادتی مت کرو، گناہ مت کرو، کیونکہ گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے اللہ نے ظلم کرنے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت اور اس کی بلندی کو، اس کے احترام کو بڑا بیان کرنے کے لیے، اس کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس کو خاص کر کے ذکر کیا ہے، خاص کر کے ذکر کیا، یہ نہیں کہ دوسرے مہینوں کا آپ ظلم زیادتی کر سکتے ہیں۔ اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 حرمت والا مہینہ ہے، 3 متوالیات، یہ 4 مہینوں کے اندر 3 مہینہ پے در پے ہے، مسلسل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب مضر، ما بین جمادی و شعبان، کہ رجب جو جمادی الثانیہ
اور شعبان کے بیچ میں جو مہینہ ہے وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو ان کے ساتھ نہیں، وہ الگ سے ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ کے پاس حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے۔ اس میں نیکی بہت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اجر و ثواب کا کام زیادہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یوں تو روزہ رکھنا بہت نیکی کا کام ہے، جو ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ روزہ کو فرض کیا ہے۔ نفلی روزوں میں سب سے بہتر روزہ اس محرم مہینے کا روزہ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے بہتر روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکہ کے مشرکین بھی اس عاشورہ کے روزے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک عاشورہ کے روزے وہاں بھی رکھے، اور جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہود لوگ بھی اس عاشورہ کے روزے رکھ رہے ہیں۔ دریافت کیا کہ بھائی آپ لوگ اس دن کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ بھائی یہ دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، کہ اس دن اللہ نے ہمیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ظالم اور ہمارے جو دشمن تھے، ظالم دشمن فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے ہلاک اور برباد کیا، اور اسی دن اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو اور ہم لوگوں کو نجات دی۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکرانہ کے لیے اس دن روزہ رکھا، اسی لیے ہم لوگ اس زمانے سے آج تک اس دن کا احترام کرتے ہوئے ہم لوگ روزے رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہودیوں کو فرمایا، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہے یہودیوں، میں نبی ہونے کے ناطے موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اس لیے اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور پابندی کے ساتھ، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ لیکن ایک زیادتی کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا، صوموا یوما قبلہ خالف الیہود، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ یہود ایک ہی دن روزہ رکھتے ہیں صرف 10 محرم کو، لیکن تم لوگ کیا کرو، یہود کی مخالفت کر کے ایک دن آگے کا روزہ یا ایک دن پیچھے کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صوموا التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، کہ تم لوگ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال باقاعد حیات رہا، زندہ رہا، تو انشاءاللہ ضرور 9ویں محرم کو میں روزہ رکھوں گا۔ یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی، ارادہ تھا کہ ہم اگر اگلے سال بچے رہیں تو انشاءاللہ 9ویں دن کو میں روزہ رکھوں گا۔